اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حجاب کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں میرے پاک پروردگار کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ میرا پاک پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجیے، لی کو یا کے لیے، ازواج بیویوں کا، اپنی بیویوں کے لیے کہہ دیجیے یا اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، خواتین کو، یدنین قریب کر لیں، علیہن اپنے اوپر، کیا چیز اوپر کر لیں؟ من سے، جلابیبہن اپنی اوڑھنیوں کو قریب کر لیں، ذالک یہ، ادنا خفیف سی بات ہے، خفیف سی ہے، ان کے یعرفنا یعنی یہ ایک خفیف بہت ہی چھوٹا سا ایک یہ کام ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ان کے یعرفنا وہ پہچان لی جائیں، فلا پس نہیں، یؤذین وہ اذیت دی جائیں، وَكَانَ اللَّهُ اور کانا ہے اللہ، غفوراً مغفرت کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ حجاب کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرنا اور اس کے لفظی ترجمے کو بیان کرنا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر ہم حجاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، ہم اس ہستی کی طرف سے بات کریں گے اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس نے اپنی مخلوق کو بنانے کے بعد اس مخلوق کو دیا ہے یہ حکم کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ ہم خواتین اور یقیناً حضرات بھی اور باقی بھی جتنی مخلوق ہے یہ پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، تو جب کوئی خالق ہوتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی مخلوق کو کیا چاہیے، اس کی مخلوق کے لیے بہتر کیا ہے، اس کی مخلوق کے لیے برا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی شخص کچھ بناتا ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کیا ہے، اس کے مائنس اور پلس پوائنٹس کیا ہیں۔ تو اسی طرح پروردگار جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں وہ طور طریقے بتائے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کو جو اسی کی دی ہوئی ہے ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ میں نے اس ضمن میں یعنی حجاب کے ضمن میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا۔ پہلے ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ لفظی ترجمہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمیں ان الفاظ سے شناسائی ہو جائے جو پروردگار نے ادا کیے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا
اس کے مفہوم پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں مسجد میں جا کر رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ رات کے وقت جب وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے جاتی تو کچھ برے لوگ ان پر آوازیں کستے تھے اور راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے۔ اس طرح وہ ان کو تکلیف پہنچاتے اور ان کا راستہ روکتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اچھی طرح سے پردہ کریں تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں اور کوئی شخص مزاحمت کے لیے بہانہ نہ بنا سکے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کی پہچان اس کا پردہ ہے۔ ابھی ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیں گے، ہم فقط وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور مفسرین کے مطابق جو شان نزول بیان کی گئی ہے۔ اگر ہمیں فقط انہی ہستیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے جو مفسرین ہیں اور علماء کرام ہیں، مجتہدین ہیں، جنہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے، کام کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سوچ یا رائے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معصوم کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں امن ہوتا اگر جاہل خاموش رہتے، تو بہتر ہے کہ انسان علماء کرام کی گفتگو کو سنے، ان کے جو نگاشات ہیں ان کو پڑھے اور وہ جاننے کی کوشش کرے۔ تو ہم ابھی فقط وہ حقائق سامنے لا رہے ہیں جو پروردگار نے بیان کیا ہے آیت میں، اور اس کو مفسرین نے، علماء کرام نے آگے وضاحت کر کے ہمیں سمجھایا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایسا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، تھوڑا سا اگر ہم اس کے مفہوم کی طرف جائیں تو فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، ذرا آپ نوٹ کیجئے گا کہ ترتیب کیا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو یہ کہو، کیا کہو کہ وہ اپنا حجاب، اپنا جو اوڑھنی ہے وہ لیں۔ ابھی ہم آئیں گے ان الفاظ کی صحیح کچھ مفہوم بیان کریں گے اس کا بھی، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیے ترتیب کیا ہے، کیونکہ پروردگار کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اگر ہم عورتوں کو پہلے لے آئیں اور بیٹیوں کو اور پھر بیویوں کو بعد میں، نہیں۔ پروردگار نے اگر یہ ترتیب رکھی ہے تو اس کا کوئی مطلب ضرور ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اپنے سے آغاز کرو۔ یہ نہیں کہ جس طرح عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے ہم دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر اپنی طرف، بلکہ اپنی باری تو آتی ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے عیوب میں ہم اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں، اتنے محو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر پروردگار نے جو ترتیب بتائی ہے، بیویاں، بیٹیاں اور اس کے بعد خواتین کو کہا گیا ہے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور انہیں کوئی اذیت نہ پہنچا سکے۔ اب یہاں پر جو لفظ بیان کیا گیا یعرفنا، یعنی وہ پہچان لی جائیں، واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پردہ فقط نکاحوں کا ہوتا ہے، فقط پردہ نظر کا ہوتا ہے؟ جو چیز پروردگار نے بہت واضح طور پہ بتا دی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان ہے یہ پردہ۔ اور پھر
اب اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ فلا یوزین، اس طرح سے ان کو اذیت نہیں ملے گی، یعنی بے پردہ بے حجاب رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ گلہ کریں معاشرے سے یا دوسرے لوگوں سے کہ ہمیں اذیت دی جا رہی ہے، ہمیں ہیریسمنٹ کا شکار ہم لوگ ہو رہے ہیں، ہیریسمنٹ کی جا رہی ہے، تو ہیریسمنٹ کی دعوت کون دے رہا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما